بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ایوری ون. سو آج جو ہے وہ ہم بڑے عرصے سے سوچ رہے تھے کہ ہم نے کچھ کلائمیٹ چینج پہ کم بکس ڈسکس کی ہیں، اور ابھی پاکستان بھی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، ولنریبلٹی بھی بڑھ چکی ہے، دنیا میں بھی کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم کلائمیٹ چینج کے اس سبجیکٹ کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ کریں. اور اسی لیے ہم نے آج یہ کتاب جو ہے وہ بھی چوز کی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ایٹم کیمپ کے پلیٹ فارم سے ایک جو ہمارے ساتھ آج پینلسٹ ہیں مس ماہا کمال، انہی کے ساتھ ایک کورس بھی آفر کیا ہے، اور وہ کورس بھی یہی ہے کلائمیٹ چینج پالیسی، کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کو جو اڈیپٹیشن اور پالیسی رسپانس ہے پاکستان کا وہ کیسا ہونا چاہیے. اور ابھی COP 27 بھی ہونے جا رہی ہے، 6 نومبر سے پروبیبلی سٹارٹ ہو رہی ہے. تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ پاکستان جو ہے وہ اس COP 27 میں بھی جانا ہے، اور ہمیں بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تو دس از وائی ویو سلیکٹڈ دس بک، اینڈ دس از دا ریزن دیٹ ویو آفرڈ دس کورس آن کلائمیٹ چینج، جو آپ atomcamp.com ویب سائٹ پہ جائیں گے اور جا کے آپ وہ کورس دیکھ سکتے ہیں جو مس ماہا کمال جو ہیں جو ہے وہ پڑھا رہی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ یہ بک جو ہے وہ مس ماہا کمال ڈسکس کریں گی. ماہا جو ہیں یہ انرجی اور انوائرمنٹ میں کام کرتی ہیں، اور کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کے پالیسی سرکلز میں بھی، ایکڈیمک سرکلز میں بھی کام کیا ہے، STPI اور انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی جیسے اداروں کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو آج ہم آپ سے بات کریں گے مس ماہا کمال. ویلکم ٹو دا بک آر. Thank you so much for having me, and I'm looking forward to discussing the story of More. ہم جو ہے وہ جنرلی جو یہ کتاب ہے دا اسٹوری آف مور، ہوپ جہرن، ہاؤ ڈو یو پروناؤنس ہر لاسٹ نیم؟ میں نے یہی پہلے سب سے پہلا کام ہی کیا میں تھا نے کہ بھی پروناؤنس سرچ کیسے نہیں ہوتا کیا. ہے. جیرن جیرن، ہوپ جیرن. یہ نارویجین ان کے اوریجنس ہیں، تو وہاں سے ان کا نام آتا ہے. ہاں بٹ شی گریو اپ ان دا US اور اوریجن اس کا نارویجن. سو تھوڑا سا ہم جو جنرلی جب کتاب ڈسکس کرتے ہیں تو وی اسٹارٹ ود انٹروڈیوسنگ دا آتھر، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ آتھر کون ہے اور کیا کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. اور تو تھوڑا سا اگر آپ آتھر کے بارے میں بتا سکیں. بالکل. تو جو ہوپ جیرن ہیں یہ بیسکلی جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ US میں گرو اپ ہوئی تھیں، منیسوٹا کی ایک چھوٹی سی ٹاؤن میں. تو ان کا ویسے شعبہ جو ہے شی از اے سائنٹسٹ، مور اسپیسیفکلی بایولوجسٹ ہیں یہ، اور یہ پلانٹس کو اسٹڈی کرتی ہیں. لیکن پلانٹس کو اسٹڈی کرتے کرتے ان کا ڈیپ انٹرسٹ کلائمیٹ چینج پہ بھی بنا ہے، کیونکہ جیسے پلانٹ اسپیشیز چینج ہو رہی ہیں، ایوالو ہو رہی ہیں، جو ان پہ امپیکٹ ہے وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہو رہی ہیں جو ہماری ماحولیاتی تبدیلی ہے اس سے. بالکل. تو یہ بیسکلی ہوپ کے بارے میں تھوڑا بہت ہی ہے. تو انہوں نے بیسکلی وہاں سے یونیورسٹی آف برکلی سے ان کی PhD ہے، اور ویسے یہ ان کی جو ایک پریویس بک ہے وہ لیب گرل کے نام سے مشہور ہوئی تھی، کیونکہ یہ سائنٹسٹ ہیں اور ان کا کافی ٹائم لیب میں گزرتا ہے. تو وہ سیمی آٹوبایوگرافیکل قسم کی بک ہے. بالکل ٹھیک. سو ان کا بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، چونکہ اس کتاب میں انہوں نے اپنی لائف کے اراؤنڈ جو ہے وہ ساری کتاب کو جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے. ہم آگے چل کے اس پہ مزید بھی بات کریں گے. تو دوسرا ہمارا ایک اسٹینڈرڈ کویشچن ہوتا ہے کہ وائی دس بک، بیکاز وی وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کلائمیٹ چینج، اور اس میں واٹ از اسپیشل اباؤٹ دس بک، وائی ڈیڈ وی سلیکٹ دس بک؟ تو اسپیسیفکلی دا ریزن میں نے یہ بک ریکمینڈ کی تھی اوور ادر بکس آن کلائمیٹ چینج واز بیکاز انہوں نے بڑے سمپل طریقے سے بہت امپورٹنٹ کانسیپٹس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. یہ خود کیونکہ سائنٹسٹ ہیں، یہ امپورٹنٹ سائنس والی چیزیں تو سمجھتی ہیں، وہی چیزیں انہوں نے ایسی عام زبان میں لکھی ہے کہ کسی کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا. اور دا اسٹوری آف مور جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ بیسکلی بتاتی ہے کہ جو ہمارے کنزمپشن پیٹرنس ہیں، جس طریقے سے دنیا ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں کچھ ایسی پریکٹسز اوور دا لاسٹ 30 ایئرس اسپیسیفکلی ہیں جن کی وجہ سے ہم نے جو ریمپنٹ کنزمپشن کی ہے، اوور یوز کیا ریسورسز کا ٹو دا پوائنٹ آف ویسٹیج. جو آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ 40% آف فوڈ ویسٹ کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ US میں بے شمار چیزیں گرو ہوتی ہیں، اسپیسیفکلی لائک کارن ہو گیا، ایسی قسم کی فصلیں ہیں، یہ بہت اگائی جاتی ہیں ٹو بیسکلی پروڈیوس مینی ڈفرنٹ تھنگس، لیکن پھر 40% ویسٹ میں جاتی ہے. تو آپ سوچیں اتنے ہی روز ریسورسز ڈیڈیکیٹ ہوئی ہیں ایک چیز کے لیے، اور پھر 40% تو کافی بڑا نمبر ہے. تو یہ جو اسٹوری آف مور ہے یہ اسی کے بارے میں کہ جو کنزمپشن پیٹرنز ہیں وہ ان ایکول ہیں. جو ہماری ڈیولپڈ ورلڈ ہے، 1/6 جہاں پاپولیشن کا ذکر ہوا ہے کہ 1/6 آف دا ورلڈز پاپولیشن لیوز ان دیز ڈیولپڈ ریجنس، لیکن جب کنزمپشن کی بات آتی ہے تو ان کے کنزمپشن پیٹرنس بہت زیادہ ہیں.
تو یہ بیسکلی اسٹوری آف مور اس کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم چونکہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے جس طرح آپ نے بتایا ہے, اس نے بڑے سمپل لفظوں میں اپنی لائف کی سٹوری کے اراؤنڈ اور بڑے سادے سے لفظوں میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے, جس کا نہیں بھی سائنس کا بیک گراؤنڈ وہ بھی سمجھ جائے. تو اس میں تھوڑا سا چونکہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں, اس کتاب سے بھی آپ ریفر کر سکتی ہیں, جنرلی بھی آپ کلائمیٹ چینج اور انرجی میں کام کرتی ہیں. سو واٹ از کلائمیٹ چینج؟ سادے سے لفظوں میں تھوڑا ہمیں بتائیں, ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ کلائمیٹ چینج فنامنا ہے کیا اور کیوں امپورٹنٹ ہے اس کو ہمیں آج سمجھنا جو ہے. تو کلائمیٹ چینج کا جب ذکر آتا ہے تو ہسٹوریکلی تو چینج ہو رہا ہے کلائمیٹ, رائٹ, لیکن ان دا لاسٹ 100 ایئر اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سرفیس, گلوبل سرفیس ٹیمپریچر جسے کہتے ہیں, دنیا کا سرفیس کا ٹیمپریچر, وہ اچانک سے شوٹ اپ کیا اسپیسیفکلی ان 100 سالوں میں. اور یہ ٹائی ہوتے ہیں انڈسٹریلائزیشن کے پیٹرن سے, اور ان کا ایک ہیومن ایلیمنٹ آ گیا کہ ایک دنیا کا نارمل پیٹرن تھا کلائمیٹ چینج کا, لیکن ہم نے ہیومن ایلیمنٹ جسے ہم اینتھروپوجینک کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ ہیومن انڈیوسڈ کلائمیٹ چینج یہ جو ہے لاسٹ 100 سال میں اچانک سے اسپائک اپ کیا ہے, اور جو ارتھ کا سرفیس ٹیمپریچر ہے وہ اوپر شوٹ کیا ہے, اور اس کا کاز جو آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز, CO2 ایمیشنز, گرین ہاؤس گیس ایمیشنز. اس کی جو اچانک سے اسپائک ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم نے دنیا کا ٹیمپریچر تبدیل کر دیا ہے. اور جو پیرس اگریمنٹ کا جو آپ سب نے سنا ہوگا, پیرس اگریمنٹ جو ہے وہ بیسکلی یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم 2 ڈگریز کے اندر اپنی ورلڈ کے اس گلوبل سرفیس ٹیمپریچر کو نہیں کنٹرول کریں گے تو اس سے بہت برے رامیفیکیشنز ہوں گے پوری دنیا کے لیے. اور اب تو ایون وہ 2 ڈگری کا نمبر بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, کہ 1.5 ڈگریز کی بات ہو رہی ہے COP 27 میں, پچھلے COP 26 میں بھی, کہ 1.5 ڈگریز تک ہی اگر ہم محدود کر لیں اس جو ہم نے ابھی تک کر لیا ہے رائز ان ٹیمپریچر, ادروائز ول بی ریورسیبل. اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, ایک ٹپنگ پوائنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کلائمیٹ چینج میں, کہ اگر ہم وہ ٹپنگ پوائنٹ ہٹ کر جائیں تو سائنٹسٹ بھی نہیں سمجھ سکیں گے کہ کس طریقے سے برے افیکٹس آ سکتے تو ہیں. اگر آسان لفظوں میں اس کو کہیں تو ابھی ہم کلائمیٹ چینج کو سمجھنا ہو تو ہم یہ کہیں کہ جو ایوریج ٹیمپریچرز کا رائز ہے وہ ہے, تو اس رائز سے کیا افیکٹ آئے گا ہیومن لائف پہ, ہمارے اوپر, تو کیا ہوئے گا اس سے؟ مطلب ٹیمپریچر بڑھ گیا تو اس سے کیا ہوگا, جو بڑھ بھی گیا ہے اور آگے چل کے اگر ہم اسی رستے پہ رہے تو اور بڑھ جائے گا, تو اس سے کیا ہوگا پلانٹ ارتھ پہ؟ ہوپ جیرن نے گلوبل ویئرڈنگ کا لفظ استعمال کیا تھا, گلوبل وارمنگ کا. بیسکلی ورلڈ کا جو ٹیمپریچر, جو گلوبل سرفیس ٹیمپریچر ہے, اس کے رائز سے بیسکلی فریک ویدر ایونٹس کا رائز ہو جائے گا. جو گرمی پڑے گی وہ شدید پڑے گی ان دا فارم آف ہیٹ ویوز, ان دا فارم آف ڈراؤٹس. اب ہم دیکھ رہے ہیں, اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں فلڈز جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں, اس کا تعلق کلائمیٹ چینج سے ہے. انفیکٹ ابھی تک اس پہ انف اسٹڈیز نہیں ہوئی کیونکہ بہت ریسنٹ ایونٹ ہے, لیکن جو سائنٹسٹ اور جو اتنے شارٹ ٹائم میں اتنی تیز اور اتنی زیادہ بارش واز انپریسیڈنٹڈ. اور انہوں نے اس کا لنک ہیٹ ویو سے بھی کیا نا, کہ جو اچانک اتنی اسپائک آف ہیٹ آئی ہے, اس سے جو اچانک ایواپوریشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی اچانک کی فلڈنگ بھی ہوئی ہے, جو مانسون کا پیٹرن چینج ہوا ہے. تو اس قسم کے جو ایونٹس ہیں, ہیٹ ویوز ہو گئیں, ڈراؤٹس ہو گئیں, ہریکینز ان دا US, ان سب چیزوں کا تعلق کہتے ہیں کلائمیٹ چینج سے. تو ایک تو انسان جیسے اس نے بھی اس میں بڑا کیا, اگر آپ تھوڑا سا ریلیٹ کر سکیں, ہم اس کے ساتھ ہی فوڈ اور ایگریکلچر پہ بھی آ جاتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے فوڈ اور ایگریکلچر میں جو کچھ کیا ہے یہ 1969 آنورڈ جو ہے میسو ہم نے پیسٹی سائڈس کا استعمال کیا ہے, میسو فرٹیلائزرز کیے ہیں, جو اس نے نا بہت زیادہ US کے اراؤنڈ ڈسکس کیا ہے. لیکن پاکستان میں بھی وہی ہے. ذکر کرتے تو ہیں اس نے کہا US جو ہے وہ اس کی لینڈ تو وہی ہے جس پہ کلٹیویشن کر رہے ہیں, لیکن ییلڈ جو ہے انہوں نے 3-4 گنا بڑھا دی ہے. تو 3-4 فولڈ جب انہوں نے ییلڈ بنائی ہے تو اس میں انہوں نے پیسٹی سائڈ یوز کیے ہیں, اس میں انہوں نے فرٹیلائزرز یوز کیے ہیں. اچھا, پھر وہ جینیٹیکلی موڈیفائی کیا ہے. پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے جو اس سارے کے نتیجے میں جو ہم نے ایکو سسٹم چینج کر دیا ہے, اس کے کچھ اثرات ابھی آ رہے ہیں, تو کچھ ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے وہ جو اور قسم کے جو انسیکٹس تھے جن کو ہم نے مار دیا ہے پیسٹی سائڈ سے, ان کا کیا یوز تھا. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں ذرا کہ یہ فوڈ اور ایگریکلچر میں اوور دا ٹائم اس نے US ڈسکس کیا, بٹ دیٹس دا ٹرینڈ از جنرلی بالکل سیم جو ہے. ہمارے ملک میں بھی ایوب کے ایرا میں گرین ریولوشن کا ذکر آتا ہے, وہ یہی پالیسیز تھیں, رائٹ, کہ اچانک آپ اسپائک کرتے ہیں, آپ
بڑھاتے ہیں کہ بجائے کہ چھوٹی لینڈ پہ چھوٹا اسکیل پہ ایگریکلچر آپ میسو اسکیل پہ ایگریکلچر کرنا چاہیں گے, آپ پیسٹیسائڈس کا استعمال کریں گے, جینیٹکلی ماڈیفائی کراپس کریں گے. انفیکٹ ایک انہوں نے بات جو کی تھی نا کہ مونوپولی جو اس میں اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ 2 کمپنیز کے ہاتھ میں دنیا کا ایگریکلچر ہے, دنیا کی فوڈ سیکیورٹی ہے. تو اس قسم کے کافی اسکیری انہوں نے مونسینٹو اور ڈو پونٹ دونوں کمپنیز کا جو ہے وہ ذکر کیا ہوا. تو یہ جو ایک کہہ لیں مونوپولی ہے ان ایگریکلچر, اس کا آبویسلی ایک فوڈ سیکیورٹی گلوبلی کے اوپر امپیکٹ ہے, رائٹ. اگر آبویسلی کراپس بہتر بھی ہوئے ہیں, وہ ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں ڈراؤٹس کے اور واٹ ناٹ, لیکن ایک ایکو سسٹم کا بیلنس خراب ہوا ہے, رائٹ. اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ تو ابھی سائنٹسٹ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, کچھ ابھی پتہ بھی نہیں ہوں گے انہیں, بعد میں کچھ 100 سال بعد ہمیں بتائیں گے کہ اب یہ افیکٹ ہوئے تھے. کینسر سے انہوں نے لنک بتایا ہے کہ فارمرز کو سب سے زیادہ جن کا ایکسپوجر ہے ٹورڈز دیز پیسٹیسائڈز وہ فارمرز دمسیلوز ہیں, اور اس کا لنک کینسر سے ہے. تو اس قسم کے جو بے شمار افیکٹس ہیں, یہ تو ہیلتھ افیکٹس ہو گئے, اس کے علاوہ جو پورے ایکو سسٹم پہ افیکٹس ہیں وہ کافی ڈینجرس ہیں. سو اس میں بہت ساری انہوں نے چونکہ وہ ڈسکشن کی ہوئی ہے, جو آپ امریکہ نہ رہے ہوں تو آپ کو اس ڈسکشن کا پتہ نہیں چل سکتا, تو اس لیے ہم تھوڑا سا سمپلیفائی میں کر دیتا ہوں اس کو. تو شی گریو اپ ان مڈ ویسٹ, تو مڈ ویسٹ وہ ایریا ہے جو شکاگو کے اراؤنڈ اور یہ سارا امریکہ میں جو ہے, تو یہ سارا ان کی آپ سمجھے فوڈ باسکٹ ہے. اور لیکن وہ بڑے بڑے رینچ ہوتے ہیں, بڑے بڑے فارم ہیں, دور دراز تک کوئی شے نظر نہیں آتی, سوائے فارم ہی فارم نظر آتے ہیں. تو جو ہسلنگ بسلنگ لائف نیو یارک یا کیلیفورنیا کی ہوتی ہے وہ نہیں ہے مڈ ویسٹ میں. تو شی گریو اپ ان دیئر, اور وہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے کہ جب وہ بڑی ہو رہی تھی ارد گرد فارم کس قسم تھے, رینچز کس قسم کے تھے, فارمر کس قسم کے کام کرتے تھے, اوبیسٹی کتنی بڑی ہے امریکہ میں اوور دا ٹائم, شوگر کا یوز, جو شوگر کا ہر چیز میں یوز, اگر آپ امریکہ میں پرٹیکولرلی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جس کے آپ انگریڈینٹ پڑھیں اور اس میں سوڈیم اور چینی کارن سیرپ نہ نظر آئے جو ہے نا. تو وٹ شی از ٹرائنگ ٹو سے کہ ہم نے یہ جو نیچر کا ایکو سسٹم ہے اس کو اتنا میس اپ کر دیا ہے کہ اب اس میں جو ہے نا اس کے ریپرکشنز آ رہے ہیں, اور اس کے ریپرکشنز یہ آ رہے ہیں کہ ہماری ہیلتھ بھی ڈیٹیریٹ کر رہی ہے, ہماری کوالٹی آف کراپس جو ہے وہ اس سے وہ خراب ہو رہی ہے, بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. لیکن وہ اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ ہم نے جب اس ایکو سسٹم کو تباہ کیا تو اس ایکو سسٹم کے اندر انسانوں کے علاوہ بھی جاندار تھے, پودے تھے, پرندے تھے, ہم نے ان کو بھی مارا. تو جو مچھلی کا یوز تھا, ہاں مچھلی کا یوز بڑا انٹرسٹنگ ہے, جو ناروے سے سیلمن کی اس نے وہ تھوڑی سی بتائیں ذرا کیس اسٹڈی. تو یہ جو ابھی بات کریں کہ باقی ہم نے ایکو سسٹم کو کیسے ڈیمیج کیا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو نارویجین سیلمن کا آپ نے سنا ہوگا, بڑی مشہور مچھلی ہے, تو اس کا انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ مطلب تعداد میں ہمیں گرو کرنی ہے. تو فش فارمنگ کا آپ نے سنا ہوگا کہ آپ فش کو کنفائن کر دیتے ہیں, بجائے کہ آپ انہیں جا کے ان طویل سفر کریں اور جا کے انہیں اوشن سے پکڑیں, آپ انہیں کنفائن کر دیتے ہیں کہ اس ایریا میں یہ گرو ہوں گی اور ہم آرام سے کیچ کر لیں گے. لیکن آبویسلی اس مچھلی نے کچھ کھانا بھی تھا. کیا کھانا تھا؟ چھوٹی مچھلی کھانی تھی. چھوٹی مچھلی کو وہ بڑی تعداد میں اوشن سے پکڑ رہے ہیں, اسے ڈرائی مطلب کوک کر رہے ہیں, ڈرائی کر رہے ہیں, اس کا پاؤڈر بنا کے مچھلیوں کو کھلا رہے ہیں. جو باقی بڑی مچھلیاں تھیں جیسے ڈولفنز ہو گئیں اور اس قسم کی جو ویلز ہو گئیں, یہ بھی مچھلی یہی کھایا کرتے تھے, ان کا اپنا سپلائی کم کر دیا. تو اس قسم کے بہت ہی یہ تو مطلب ایک ایگزامپل ہے نا اباؤٹ کس طریقے سے اٹس اباؤٹ ایک انٹروینشن جو ہے آپ نے سیلمن جب وہاں سے نکالی, بالکل اس کے لیے آپ نے ان کے بھی چھوٹے جو ہے وہ بچے ادھر مارے, اس کے بعد سیلمن جنہوں نے کھانی تھی ان کا بھی کھانا جینا. تو اٹس ایکچولی انسان ہے جو لوگوں اور پرندوں کا جانوروں کا کھانا چھین کے جو ہے نا, اور اپنی پاپولیشن گروتھ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری دا اسٹوری آف مور یہ ہے ایکچولی. بالکل. اور انفیکٹ ایک سینٹینس اس بک میں کافی دفعہ یہ کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بیسکلی یوز لیس اینڈ شیئر مور. بیسکلی جب انسان نے اس اپنی گروئنگ آبادی کو فیڈ کرنے کے لیے ایسی پریکٹسز کی جس کا ویسے ہمیں فائدہ بھی ہوا ہے انسانی پاپولیشن کو, تو رائٹ کہ جو ہم کہتے تھے کہ نہیں بہت بڑی فیمن آ سکتی ہے, ہم اپنی آبادی کو فیڈ نہیں کر سکیں گے, یہ جو پروگرس ہوئی ہے 60s میں اس کے فائدے بھی ہیں. فیمس ہم نے چونکہ میلتھس کا بہت ڈسکس بھی کیا ہے, پہلے بھی بتایا ہے, دا فیمس اکانومسٹ ہو ٹاکڈ اباؤٹ فیمنز, اور اس نے کہا کہ فوڈ جو ہے وہ ہماری پوری نہیں ہو پائے گی, فوڈ جو ہے وہ ریتھمیٹیکلی گرو کر رہی ہے, پاپولیشن جیومیٹریکلی گرو کر رہی ہے, تو ہمارا یہ گیپ بہت بڑا ہو جائے گا. لیکن وہ گیپ جو ہے انوویشن نے اور ایسی چیزوں نے پورا کیا جس سے انسان جو ہیں ان کے لیے خوراک بہت زیادہ پیدا ہوئی. ایسا ہی ہے.
اچھا یہ مالتھس کو ویسے کہتی ہیں کہ وہ شاید کچھ ٹھیک بھی تھے کچھ غلط بھی تھے. یہ کافی دفعہ یہ سائنٹسٹ کے بارے میں کہتی ہیں کہ سائنٹسٹ کبھی کبھار کچھ ٹھیک ہوتے ہیں کچھ غلط ہوتے ہیں, کہ 100% تو کچھ آپ کو نہیں ملتا. تو ایک طرح سے کافی بیلنسڈ بک بھی ہے, مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہ بالکل ہی ایک سائڈ کو پکچر دے رہی ہوں. لیکن ایٹ دا وہ کہہ سیم رہی ہیں یہ ٹائم ضرورت تو تھی, انسان ہاں چونکہ جی آبادی بڑھ رہی تھی, ان کو کھانا بھی چاہیے تھا, ان کو انرجی بھی چاہیے تھی. لیکن وہی میرے ذہن میں کویشچن یہ آتا ہے تھوڑا سا, اس آپ انرجی والا بھی دیکھ سکتی جی ہیں. اس نے انرجی کی بھی بات کی ہے, ہم بالکل نے کیسے کول فائرڈ انرجی حاصل کی. ہم نے سب سے زیادہ جو CO2 امیشنز ہیں اس میں جو ہے وہ ہمارا فیول کی کنزمپشن ہے. وہ کسی بھی فارم میں ہو رہی ہے, وہ چاہے بجلی بنانے کے لیے ہے, وہ گاڑیاں چلانے کے لیے ہے. تو سب سے زیادہ جو چینج آئی ہے پچھلی صدی میں وہ فاسل فیولز ہیں ایکچولی. بالکل تو یہ فاسل فیولز بھی اور یہ سارا. لیکن ویسے میرے ذہن میں ابھی آتا ہے کہ اس سارے پروسیس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسے, اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو دین واٹ ور دا آپشنز, یا ابھی کیا آپشن ہے سسٹینیبلٹی کے, بالکل. کہ یہ جو سارا کچھ ہم کر چکے ہوئے ہیں اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے. ہاں جی, آئی تھنک انہوں نے جب یہ کرکس اپنی بک میں لکھا ہے نا کہ یوز لیس اور شیئر مور, آئی تھنک اسی سینٹینس میں پورا سیکرٹ ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم گرو کر رہے ہیں تو ہم باقی آبادی دنیا کی کے ساتھ شیئر بھی کریں. یہ نہ ہو کہ وہ بھی اسی پیٹرن پر چل پڑے ہیں کہ وہ بھی اب اتنی چیزیں اگائیں گے, اتنی چیزیں ویسٹ کریں گے, بجائے کہ جہاں آلریڈی ہو رہا ہے وہ شیئر کیا جائے باقی ملکوں سے, رائٹ. سملرلی انرجی یوز کی جو ہم بات کر لیتے ہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ کا انہوں نے ذکر کیا. وہ مطلب گاڑیوں کا کم یوز کریں. گاڑیوں کا تو ان کا ایک ہیٹ بھی تھا, انہوں نے کہا کہ جو گاڑیاں ہیں ہم نے ایک طرح سے میٹل باکسز میں ایک دوسرے کو بند کر دیا, ہم سے شیشے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, لیکن اصل میں جو انسان ہے اس کا ایک کنیکشن ہونا چاہیے ایک دوسرے انسان کے ساتھ. اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں زیادہ سے لوگ ایک ہی سفر کر رہے ہیں تو وہ شاید زیادہ سسٹینیبل ہے. اور انٹرسٹنگلی انہوں نے پلینس کو بھی کرٹیسائز کیا ہے کہ جو ہمارا ایکسیسو یوز ہے ایک بزنس میٹنگ کے لیے جو اسکائپ پہ بھی ہو سکتی ہے, اگر آپ اس کے لیے فلائی کر کے جا رہے ہیں, اتنے ریسورسز کا ویسٹ کر رہے ہیں, تو شاید جو ویسٹیج ہے نا یہ ہم منیمائز کر سکتے ہیں. اور سب سے جو انہوں نے بات ایمفسائز کیا وہ یہی کیا ہے کہ جو ہماری ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس کا جو کنزمپشن پیٹرنز ہیں وہ بہت ہی ایکسیس کی حد تک ہیں. تو میرے میں اس نے جو بات, اس نے وہ سارا ڈیولپڈ ورلڈ پہ بات کی ہے, لیکن ابھی آپ دیکھیں نا جو وہ ویسٹیج کو روکنا چاہ رہی ہے اس میں ہم نے بھی باہر دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, یہ ایون جو سینٹرل ہیٹنگ اور کولنگ ہے, مطلب یہ اس طرح کے حال کے اندر کتنی انرجی اس وقت ہم اگر بیٹھے ہوتے تو ہم تھوڑا بہت گرمی سردی برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اتنی ہیٹنگ اور کولنگ جو ہے سینٹرل جب کی جاتی ہے تو ہیوج انرجی یوزیج ہے. اور اس کا ابھی امپیکٹ آ رہا ہے جب ابھی یورپ میں پرٹیکولرلی جو ہے وہ رشیا والا کانفلکٹ ہوا ہے تو ان کی وہ گیس بند ہونے جا رہی ہے. تو نو دے آر گوئنگ ٹو دا لوڈ شیڈنگز اور یہ ساری چیزیں, نو دے آر تھنکنگ بٹ دے نیور تھاٹ ایکچولی. اصل میں انٹرسٹنگ یہی بات ہے کہ ایک زمانے میں نا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ جو جمی کارٹر تھا وہ کہتا تھا کہ انرجی کنزرویشن کریں, کہ آپ سویٹر پہن لیں بجائے کہ ہیٹر آن کریں, رائٹ. ہمارے بھی پالیٹیشین جب یہ بات کرتے ہیں ہم کئی بار مذاق اڑاتے ہیں, بات ٹھیک ہے لیکن کنزرویشن بھی کرنی پڑتی ہے, رائٹ. لیکن ساتھ ساتھ انرجی ایفیشنسی پہ بھی بہت کام ہوا ہے, رائٹ. انرجی ایفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ بجائے کہ جو آپ کا لائٹ بلب لیٹ سے 60 واٹ استعمال کرتا تھا آپ اسی کو 10 واٹ پہ اگر لے آئیں تو آپ کا بلب تو ویسے ہی چل رہا ہے, رائٹ. بس آپ نے اس کی انرجی یوز کم کر دیا. تو انرجی ایفیشنسی واز اے وے کہ آپ اپنی کنزمپشن کو کم کر دیں وداؤٹ امپیکٹنگ یور انرجی یوز. اب انرجی چاہیے بھی ہے نا, جو آپ نے بات کی کہ اب ہم اسٹون ایج میں تو نہیں جا سکتے, رائٹ, کہ ہمیں انرجی یوز بھی چاہیے, لیکن طریقے ہیں ایفیشنسی آپ لے آئیں انرجی ایفیشنسی میں. لیکن جو انہوں نے US میں بات کی, انہوں نے یہ کیا کہ کنزرویشن سے ہٹ کے جب یہ لوگ ایفیشنسی پہ آئے ہیں تو ٹیکنالوجیکلی تو بہت کام ہوا, لیکن وہ بچائے کہ اس کے فائدہ اٹھاتے اور اپنا یوز ذرا کم کر لیتے, انہوں نے اور دبا کے انرجی یوز کیا ٹو دا پوائنٹ کہ ہر جگہ AC آن ہوگا. تو اب یہ غلط ہے. میں جو ہے نا یہ اس کو یہ تھوڑا سا پڑھتا ہوں آڈینس کے لیے, جو اس نے OECD والا لکھا ہوا ہے نا, تو وہ کہتی ہے دا پیپل آف دا OECD آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ, موسٹلی ڈیولپڈ کنٹریز اس کے ممبر ہیں, کوئی 25 یا 26 ہیں شاید, یا 30 کے اراؤنڈ ہے. The people of the OECD, while representing only 1/6 of the global population, use 1/3 of the world's energy and half of the world's electricity, and are responsible for 1/3 of the world's carbon dioxide emissions. Not only that, but the OECD consumes 1/3 of the world's meat, as well as 1/3 of the world's sugar. تو مطلب this is where the problem lies actually. تو ابھی جب پاکستان کے بھی فلڈز آئے ہیں
تو اس میں بھی ہم جب یہ بات کر رہے تھے کہ سفر تو پاکستان کر رہا ہے یا اور اس طرح کی کنٹریز کر رہے ہیں، بٹ اٹ ٹریگرڈ جو ہے وہ سم تھنگ ایلس. تو اس میں ابھی کلائمیٹ جسٹس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کلائمیٹ جسٹس ہے. تو ایک طرف تو تھوڑا سا میں اس لیے پالیسی کی طرف آ رہا ہوں کہ چونکہ ہم نے وہ کورس بھی ڈسکس کرنا ہے، بعد میں بھی وہ ہم نے جانا ہے، تو تھوڑا آڈینس کے لیے ذرا کلائمیٹ پالیسی کا پرسپیکٹیو ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آپشن یہ ہے کہ وہ کلائمیٹ جسٹس کے ایشو کو کیسے پلیڈ کرے، تو ایک نے آپ نے وہ بتانا ہے. سیکنڈ، جب ہم انٹرنیشنل دنیا کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت برے ہیں اور آپ نے کلائمیٹ جو ہے، لیکن ادھر ہم خود کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کتنی کو ایفیشنسی کر رہے ہیں، ہم کتنی کنزرویشن کر رہے ہیں، ہم کتنا پانی سیو کر رہے ہیں. تو دین وی آلسو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دس تھنگ. تو اس کو کیسے آپ بیلنس کر کے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں وٹ ڈو یو تھنک کہ ہاؤ شوڈ پاکستان میک دیٹ کیس؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. آئی تھنک وہی بات آ جاتی ہے کہ دیز آر ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن. ایک طرح سے کہ ایک جگہ کلائمیٹ گورننس کی بات آتی ہے، اس میں یہ آ جاتا ہے، اور گلوبل لیول پہ تو ہے ہی، لیکن نیشنل لیول پہ کلائمیٹ گورننس کی جو ہم بات کرتے ہیں اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے جو ہماری ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں. اور پھر بات آ جاتی ہے میٹیگیشن اور اڈیپٹیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رائٹ، میٹیگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ جو گرین ہاؤس گیس مطلب ایمیشنز ہیں. اس کو تھوڑا سا واضح کر دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. کلائمیٹ چینج میٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں ان کو ہم نے کم کر دیا، ٹھیک ہے، وہ ایفرٹ کرنی ہے جن سے کم ہو جائیں. تو دیٹ از کلائمیٹ چینج میٹیگیشن. بالکل. تو اب آ جائیں اڈاپٹیشن پہ. کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشن کیا ہے؟ بالکل. اڈیپٹیشن جو ہے وہ ہے کہ ایک، اب جب ہم کرائسس میں پھنس ہی گئے ہیں کہ کلائمیٹ چینج تو ہو رہا ہے، اب ہم نے کیسے اس سے کوپ کرنا ہے. رائٹ، ہم نے کیسی بلڈنگس کھڑی کرنی ہے جو کلائمیٹ چینج ود اسٹینڈ کر سکیں. ہم نے کیسے انرجی ہمارا یوز کیا ہونا چاہیے. یہ ہوگا اڈیپٹ کرنا کہ ہو تو رہا ہے، ہم نے اب کیا کرنا. مطلب بارشیں اب ہونی ہیں پاکستان میں، تیز بھی ہونی ہیں. اب ہم نے دریاؤں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پانی کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنی فصلیں کیسے بچانی ہیں. تو یہ اور بھی جو ہے وہ سویئر کہتے ہیں کہ آگے چل کے اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو پریڈکشنز ہیں وہ اس سے بھی سویئر آگے چل کے اثرات ہونے والے ہیں. اور اس میں جو جسٹس کا پہلو آتا ہے نا، جو ہم کلائمیٹ جسٹس، آپ کا دوسرا سوال تھا، اس میں جب ہم آتے ہیں تو یہ کافی واضح طور پر بات سامنے آتی ہے کہ یہ ایک انیکوالٹی کا سوال ہے. یعنی جو ہیوز ہیں، یعنی جو لوگ ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں، وہ اتنا نہیں افیکٹ ہوتے جتنے ہیو ناٹس ہیں جن کے پاس نہیں ہے ریسورسز. یہ اب ہم فلڈز میں بھی دیکھ رہے ہیں. رائٹ، جن کے گھر پکے تھے اور ان جگہوں پہ نہیں تھے، جن کے پاس حل تھا کہ مائیگریٹ کر سکیں، ریسورسز تھے، ان کی جانیں بچ گئی ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو نہیں کر سکتے تھے. رائٹ، اور یہی چیز یہ تو ہم نے نیشنل لیول پہ دیکھ لی. رائٹ، ایک لوکل انیکوالٹی کا یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں. لیکن انٹرنیشنلی یہی چیز بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے، جنہوں نے سارا میس کریٹ کیا، جنہوں نے اتنی کنزمپشن کی، ورسز دا ڈیولپڈ ورلڈ، جو گلوبل نارتھ ہے ورسز گلوبل ساؤتھ. اور اسی لیے ہم اب بات کرتے ہیں ریپریشنس کا. آپ نے لفظ سنا ہوگا، کلائمیٹ ریپریشنس کی بات ہو رہی ہے آج کل. تو اس میں یہی آتا ہے کہ جس نے کنزمپشن اتنی کی، جس کی وجہ سے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز اتنے گئے، وہ شاید ایک او کرتے ہیں اس ورلڈ کو جو گلوبل ساؤتھ ہے، جنہوں نے ایسا نہیں کیا اور وہ اب سفر کریں کانسیکوینسز بیکاز آف دا فیکٹ کہ ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں پراپرلی اڈیپٹ کرنے کے. کیونکہ اڈیپٹیشن مینس کہ آپ کو پیسے چاہیے. بالکل. جیسے ابھی نیدرلینڈز کا کہتے ہیں، وہاں پانی ہے، وہاں فلڈ بھی آتے تھے، انہوں نے گھر فلوٹنگ بنا لیے ہوئے ہیں، انہوں نے گھر موونگ بنا لیے ہوئے ہیں. اب پاکستان میں تو اتنی انویسٹمنٹ آبویسلی. مجھے لاسٹ آپ یہ کویشچن آپ سے کرنا ہے، چونکہ لاسٹ ایئر بھی آپ نے جب کورس پڑھایا تھا کلائمیٹ چینج والا، ابھی بھی جو آپ پڑھا رہی ہیں اس میں بھی آپ نے پالیسی سیمولیشن کا ڈالا ہوا ہے. تو تھوڑا سا وہ بتا دیں، وہ آپ کیا ایکسرسائز کرتی ہیں کورس اپنے میں؟ اچھا، پالیسی سیمولیشن میری فیوریٹ چیز ہے. بہت مزے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹیچنگ ٹول ہے بیسکلی. ہم ہر چیز کو پریکٹیکل کر دیتے ہیں کہ بجائے کہ ہم صرف تھیوری اور بکس میں گھومے رہیں نا. پالیسی سیمولیشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ سب کو نا ایک رولز اسائن کر دیے جاتے ہیں. جیسے لیٹ سے آپ کو میں نے این ڈی ایم اے کا چیف میں نے آپ کو بنا دیا، کسی کو میں بنا دوں گی کہ یہ فلڈ افیکٹ کی ہے. اس قسم کے نا ڈفرینٹ رولز آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان رولز کے تھرو آپ سیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے. کیونکہ آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں، آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا اگر میں این ڈی ایم اے کا چیف ہوتا تو میں کیا کرتا ہے سچویشن میں. تو اس طریقے سے آپ ایک طرح سے پریکٹیکلی آپ سوچتے ہیں کہ پالیسی لیول پہ کیا کرنا چاہیے. اور تو پہلے میں پالیسی ٹولس سکھاتی ہوں. جب یہ رولز بھی دے دیے جاتے ہیں تو یہ آپ کو فورس کرتا ہے ٹو تھنک مور کلیئرلی کہ کیا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. سو ہم تھوڑے سے آڈینس سے کویشچن لیتے ہیں. یہ ٹاپک بڑا ذرا جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہے اور لوگ بھی شاید اس پہ کویشچنس کرنا چاہیں گے.
تو اینی کویسچن جی، اینی آبزرویشنس، کومنٹس جو ہم نے چیزیں مس کر دی ہوں کلائمیٹ چینج پہ، وہ آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو اوور ٹو آل آف یو. تو اگر میں اس کتاب کا خلاصہ دے دوں، ہوپ جیرن کی یہ جو کتاب ہے اسٹوری آف مور، یہ کنزمپشن کے بارے میں ہے اور اوور آل جو ہم ایک پیٹرن آف ڈیولپمنٹ میں ہیں اس سے کرٹیسائز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے، اور جو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک گلوبل مسئلہ ہے. تو اس کے لیے گلوبل سلوشنز ہوں گی اور ایک گلوبل کمیونٹی کی طرح ہمیں ایکٹ کرنا ہے کہ کیسے ہم کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کر سکتے ہیں.